أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرش حضرت مسجد علی بعد رسول اللہ کی عرش حضرت مسجد علی بعد رسول اللہ کی دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائی گی تا حشر چشمے نور کی قبر میں لہرائی کے تا حشر چشمے نور کے جلوہ کھڑا ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اور نابارک بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا نابارک بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور اے رضا خود صاحب قرآن مداح رسول آخری میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتنے پیارے قرآن میں نبی کی تعبیر کرتے پھر اس کی بات کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح رسول تجھ سے کب ممکن ہے پھر حق رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند فتح رسول اللہ کی دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. حضرات آپ کے سامنے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے مطابق کچھ گفتگو کروں اس سے قبل بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ لازمی اور ضروری سمجھتا ہوں کہ مرتبہ اپنے اللہ تعالیٰ جناب نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوٹ کر دودھ پاک میں نظرانہ بیش کریے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان القدیر ضلع میں یہ قرآن یعنی رمضان کا وہ مہینہ کے نسبی قرآن. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے اور اللہ مبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرما کر اور اس کی شان کو دوبارہ کیا کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی ایک الگ پہچان اور ایک الگ فضیلت کرتا ہے اور قرآن مجید بھی اپنی ایک الگ پہچان اور الگ فضیلت کرتا ہے. رمضان المبارک کے علاوہ بھی بہت سارے مہینے ہیں لیکن اس مہینے کی اپنی ایک الگ شان ہے اور مہینے میں بندہ کام کرتا ہے کوئی بھی نیک کام کرے ایک نیکی کرے گا تو ایک نیکی کا ثواب ملے گا لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ایک نیکی کرے گا تو اس کے ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 سے لے کے 700 حج دے گا. اور قرآن کا بھی اپنا الگ معاملہ ہے. قرآن مجید کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اور بھی قرآن کے علاوہ آسمانی کتابیں ہیں. قرآن کے علاوہ اور بھی بہت ساری آسمانی کتابیں ہیں لیکن جیسی وہ پہلے نازل ہوئی تھی اب دنیا کے اندر اور کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے. یہ قرآن کا اپنا ایک معجزہ ہے قرآن کی اپنی ایک شان ہے قرآن کی اپنی ایک پہچان ہے کہ جیسا 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا
آگ کی جیسا ہے اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ویسا ہے۔ یہ قرآن کی مثال ہے۔ کبھی تو کسی شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے کہ ہے قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلے گا، ہے قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلے گا، زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا۔ قرآن کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، قرآن کا اپنا ایک الگ مقام ہے میرے دوستو۔ یہ رمضان تو مبارک کا مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نماز نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم سے جو بندہ پیار کرتا ہے، قرآن کریم سے جو بندہ محبت کرتا ہے، قرآن کریم سے جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، تو یہ قرآن بروز محفل، بروز قیامت، بروز محشر پروردگار عالم کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اپنے سے محبت کرنے والے کی شفاعت کر کے اس کو جنت اپنا ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اس سے سچا پیار کرتا ہے، قرآن سے جو سچی محبت کرتا ہے اور اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی بخشش کا ذریعہ، جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ قرآن کریم کیسے گناہوں کو مٹا کر نیک بندہ اس کو بنا دیتا ہے تو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک بہت ہی بڑا گناہگار سیاہکار خطرناک شخص ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو بہت جلدی ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ علماء کرام کے کیسی بہت لمبی ہوئی ہے، تو میں المختصر واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک گناہگار سیاہکار خطرناک بندہ ہوتا ہے۔ لوگ اس سے دوستی نہیں کرتے، اچھے لوگ اس سے رشتے داری نہیں رکھتے، ایسے ہی نامانسوں کی طرح رہتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت کی وادیوں میں رہ رہا ہے، اس کے سر پر نورانی ایک سر پر اس کے تاج رکھا ہوا ہے، جنتی لباس پہنے ہوئے ہے اور فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا جناب آپ کو بہت گناہگار تھے، سیاہکار تھے، خطرناک تھے، لیکن آپ کو اب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام اور اتنا کرم کیسے فرمایا؟ وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو گناہگار تھا، میں تو سیاہکار تھا، میں تو خطاکار تھا، لیکن میں قرآن مجید سے سچا پیار کرتا تھا، سچی محبت کرتا تھا، میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں تھا پھر بھی اس کا ادب و احترام کرتا تھا اور اس سے ایسی محبت کرتا تھا جہاں بھی قرآن کریم کو دیکھتا تھا تو اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اسی ادب کی وجہ سے اس نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور مجھے جنت میں ٹھکانا۔ یہ میری عادت تھی، میں قرآن کریم پڑھا ہوا تھا لیکن میری یہ عادت تھی قرآن کریم سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا کہ جہاں بھی قرآن مجید دیکھتا تھا تو عدم کے لیے میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ عدم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اسی عادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ اور تاریخ کے اندر ایسے دو چار بار 10-20 نہیں سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے قرآن کریم کا ادب و احترام کریں، رمضان مبارک کا مہینے کا ادب و احترام کریں اور جو روزہ دار ہے اس کا احترام کریں اور جن کے سینے میں قرآن مجید ہے ان کا بھی احترام۔ قرآن مجید کا ادب و احترام اتنا بڑا ہے۔ دو منٹ کی بات ہو رہی ہے، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ قرآن مجید کا جو بندہ ادب کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کتنی نوازش عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی آپ سب جانتے ہیں، اسی ہندوستان کی سرزمین کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے کشمیری میں، آپ نے حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کو پڑھا ہوگا۔ اسی ہندوستان کی سرزمین کے بادشاہ ہیں۔ آپ ایک واقعہ ان کی زندگی کے متعلق بھی قرآن کریم سے منسلک ملتا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ جانے ہوتی کسی سفر کے لیے رات میں ایک جگہ ٹھہرنا ہوا تو ایک مکان پہ ٹھہرے، ان کے لیے دیکھنے کے لیے ایک کمرے میں بستر کر دیا گیا۔ آپ نظام کی توجہ رہنا مجھے سماج نظام بات ہے، اپنی بات کو بس نقل کر رہا ہوں 2 منٹ میں ہونا سے
میں چاہوں گا کہ آپ حضرات توجہ میری بھائی ایک مرتبہ اور کہ جی یا رسول اللہ واقعہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ جو ہندوستان کے بادشاہ گزرے تھے, جا رہے تھے سفر کے لیے, راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو رکے. رات کو ایک کمرے میں ان کے لیے بستر لگا دیا گیا آرام کرنے کے لیے. حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ جب کمرے میں پہنچے تو دیکھا گیا کہ طاق میں قرآن مجید رکھا ہوا تھا. اپنے وقت کے بادشاہ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ دیکھا کہ طاق میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے, آپ کو سونے کے لیے اسی کمرے میں لے جایا گیا. حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میں سو جاؤں گا, سوتے میں کہیں ایسا نہ ہو پیر یا پیٹھ قرآن مجید کی طرف چلی جائے اور کہیں قرآن مجید کی بے علمی نہ ہو. سوتے میں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا, تو انہوں نے سوچا کہ سوتے میں کہیں ایسا نہ ہو کچھ گڑبڑ ہو جائے, لہذا قرآن مجید کو اٹھا کر کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیتے ہیں. دوسرے کمرے میں قرآن مجید کو رکھ دیا. ہم آ کر اس کمرے میں سو گئے. ابھی سوئے نہیں تھے, لیٹے تھے کمرے میں, نیند نہیں آ رہی ہے, بے چینی ہو رہی ہے, چین نہیں مل پا رہا ہے, سوچ رہی ہے, دل میں وہی خیال پیدا ہو گیا, اے سلطان محمود غزنوی تم نے اپنے آرام کی خاطر قرآن کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا. کتنا اچھا ہوتا کہ قرآن اسی کمرے میں رہتا, آپ دوسرے کمرے میں. یہ بھی ادب کے خلاف ہے. آپ کے دل میں بات آ گئی تو یہ اللہ والے ہیں. سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ اس ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ایسے بادشاہ. کہا کہ اے سلطان محمود غزنوی یہ بھی تو ادب کے خلاف ہے, تم نے اپنی آرام کی خاطر قرآن کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا. پھر ہم نے سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ اور قرآن کو دوسرے کمرے سے اٹھایا اور چلانا کھاتا بھائی رکھ دیا اور وہ دوسرے کمرے میں سو گئے. بات ختم ہو گئی. لیکن میرے دوستو جب سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا, پھر کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ جنت میں گیا نہیں ہے اور پاکستان پر نورانی دان ہے, جنتی لباس ہے. خواب میں دین کے بارے جو بزرگ تھے انہوں نے پوچھا اے سلطان محمود غزنوی آپ پر ہم نے یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ انہوں نے اپنی زندگی کا وہی واقعہ بتایا کہ میں نے قرآن مجید کو ادب کیا تھا, اسی ادب کی وجہ سے اللہ مبارک بتانا نے دنیا میں کئی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں قرآن مجید کی ادب کی وجہ سے مجھے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی مقام عطا فرمایا. میں یہی چاہوں گا میرے دوستو قرآن کریم کا ادب کیجیے, قرآن کریم کا احترام کیجیے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس کا ادب کیجیے. روزے جو روزے دار ہے ان کا ادب کیجیے, اور جن کے سینے میں قرآن مجید ہے ان کا ادب کیجیے. قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے, دنیا میں لاکھوں کتابیں کروڑ کروڑ کتاب ہے, لیکن قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن دہرین سے قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اسی کو شاید کے انداز میں فرماتی ہے اے کھولے لیتی اے کھولے خدا فرمان نہ بدلے گا, اے کھولے لیتی اے کھولے خدا فرمان نہ بدلا چاہے گا. بندے کا زمانہ ناک مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تدبیر منسٹر کو ہر سائی بدلتے رہنے ہیں انویر کی دھرتی کا. اے خون ابھی زندہ کربل کے شہیدوں کا, اے خون ابھی زندہ کربل کے شہیدوں کا, وہ تاریخ نہ بدلے گی وہ میدان کا, وہ تاریخ نہ بدلے گی وہ میدان کا بدلے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے سچی